درود تنجینا وہ درود شریف ہے جو ہر مشکل مہم اور مصائب و عالم سے نجات دلاتا ہے۔ اس درود شریف کو تنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل بے پناہ ہیں اور بزرگان دین کا بار بار آزمودہ ہے۔ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہایت مشکل میں پھنس گیا، اس نے باوضو معطر ہو کر یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل بہت جلد آسان ہو گئی۔ جو کوئی اس درود پاک کو ادب و احترام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ ہے، مجھے بھی تیرے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک عورت بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور جو میرا ذخیرہ ہے اور جس پر زندگی موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھنا۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام کیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر جاتا، ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور تمام قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں اور ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک مجھ سے یہی برتاؤ رہے گا۔ بیٹے نے کہا، میرے لیے خدمت ہو تو کہو امی جان۔ ماں نے کہا، بیٹا ہر جمعہ کے دن میری قبر کے پاس آ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو، اس کو نہ چھوڑنا، اور جب تو قبرستان میں آتا ہے تو سارے قبرستان والے بھی خوش ہو کر مجھے مبارکباد دینے آتے ہیں، مجھے بھی تیرے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح کا ایک اور وظیفہ، روح کی بالیدگی اور تیسری آنکھ کھولنے کے لیے۔ انسان بڑا متجسس ہے اور وہ اپنے ارد گرد کائنات میں بکھرے ہوئے راز جاننا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے آنے والی باتوں کی خبر ہو جائے۔ یہ تقریباً ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ ایسا یقیناً ممکن ہے انسان کی تیسری آنکھ بھی کھل سکتی ہے اور اس کی روح بھی ترقی کے مدارج طے کر سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ شرط اتنی ہے کہ وہ اسم اعظم کو اپنا ذریعہ بنا لے۔ جو شخص یہ تمام چاہتا ہو اسے چاہیے کہ تہجد کے نوافل ادا کرے اور نوافل ادا کرنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اسم اعظم یا بدیو اس اسم اعظم کی 50 تسبیحیں یعنی 5000 مرتبہ پڑھے۔ عمل کی مدت 110 دن ہے۔ اسی دوران اس کی روح کو طاقت پرواز ملے گی اور عمل ختم ہونے تک اس کی تیسری آنکھ بھی کھل جائے گی۔ وہ نہ صرف صاحب مشاہدہ ہو جائے گا بلکہ صاحب کشف بھی بن جائے گا۔ میرے نانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو یہ قوت اللہ سے لے کر دی ہے اور اس عمل کو کبھی ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فضائل سورہ فتح۔ یہ سورت ہر کام میں فتح اور دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1، ابن سعد نے مجمع بن حربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورہ آپ کو مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مبارکباد دینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا، اے عمر، مجھے اس سورت کے بدلے میں کوئی اور چیز پسند نہیں جن پر سورج طلوع ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی سورہ نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا، خوب
اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا جو آپ کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا یدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرماتے دیکھا۔ درود تنجینہ وہ درود شریف ہے جو ہر مشکل، مہم اور مصائب و آلات سے نجات دلاتا ہے۔ اس درود شریف کو تنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل بے پناہ ہیں اور بزرگان دین کا بار بار آزمودہ ہے۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کوئی شخص نہایت مشکل میں پھنس گیا، اس نے باوضو معطر ہو کر یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل بہت جلد آسان ہو گئی۔ جو کوئی اس درود پاک کو قبلہ رو ہو کر ادب و احترام کے ساتھ ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی سخت ترین مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ قمر منیر میں علامہ فاقہانی نے ایک بزرگ شیخ موسیٰ کے واقعے کا ذکر کیا۔ ہمارا قافلہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز ایک بہت بڑے طوفان میں گر گیا۔ ایسا دکھائی دینے لگا چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا اور اس پر سوار تمام لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس افراتفری کے اس عالم میں مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور مجھے غنودگی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھو۔ میں بیدار ہوا اور ساتھیوں کو جمع کیا۔ باوضو ہو کر ہم نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف اور سمندر پر سکون ہو گیا۔ دیدار و زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کر باوضو ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی 40 روز کے اندر مقصد حاصل ہوگا۔ مصیبت، پریشانی اور خطرے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے روزانہ 70 مرتبہ پڑھیں، نجات ہوگی۔ کسی بھی تکلیف یا بیماری میں کثرت سے پڑھیں، تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔